انتخاب کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک کی جو ہے طاقتور بادشاہ طاقتور نہیں ہوتا، عوام طاقتور ہوتی ہے۔ اس ملک کی بادشاہ خود نہیں بن جاتا، ہمارے ملک میں لوگ بادشاہ بناتے ہیں، ووٹ کے ذریعے سے اپنا ممبر منتخب کیا جاتا ہے، اپنا عہدیدار منتخب کیا جاتا ہے، تو ہم جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں دیکھو بھائی الیکشن اپنے کو نہ کو ووٹ نہیں ڈالنا، ووٹ ڈالنے نہیں جانا، اپنی بہنوں کو نہیں بیچتے، اپنی ماؤں کو نہیں بیچتے۔ ارے بھائی یہ ہمارا حق ہے، شرعی حق ہے ہمارا، ووٹ ڈالنا چاہیے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو اپنی نگرانی میں پولنگ بوتھ تک لے کے جانا چاہیے اور ووٹ ڈالنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی الیکشن کا دن تو چھٹی کا دن ہے، بس ختم، گھر میں سو جاؤ۔ آپ دیکھو، میں ممبر پر بیٹھ کر کسی اور کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ غور کرو ذرا دوسری قومیں کیسا اہتمام کرتی ہیں الیکشن کا، الیکشن کا اہتمام کرتی ہیں، ووٹ کا اہتمام کرتی ہیں، ووٹ کا پرسنٹیج بڑھا کر اپنی مرضی کا نمائندہ وہ لوگ لے کر آتے ہیں، اور ہم پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں کہ صاحب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ووٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بار بار ہم بات کہی جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے ووٹر آئی ڈی نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس، ووٹر آئی ڈی ہے بھی تو وہ ایڈریس غلط ہے، وہ ایڈریس ہے تو ان کو یاد نہیں ہے کہ ووٹر آئی ڈی کہاں ہے اور ہمارا ووٹ کس محلے میں ہے، گھر کا ووٹ کتنے ہیں، کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بڑی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اس ملک میں ظالم حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کے اندر یہ مسلمان، یہ یہاں کے نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے ان کو اس ملک سے نکالا جائے اور این آر سی کی جائے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت میں یہ بات کھل کر سامنے آئی تھی کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ اس ملک کے شہری ہونے کا ثبوت ہے اور اس ملک میں شہریت کا وہ کاغذ ہے اور دستاویز۔ پھر بھی ہمارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ووٹر آئی ڈی نہیں بناتے، اور ووٹ ڈالنا چاہیے۔ الیکشن کے آنے سے پہلے حکومت کا اعلان آتا ہے کہ صاحب آپ دیکھ لیجیے آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے نہیں ہے، ہمارے لوگ جاتے ہی نہیں، کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں جانا چاہیے، ووٹر لسٹ کے اندر اپنا نام ہے نہیں ہے دیکھنا چاہیے، گھر والوں کا نام ہے یا نہیں ہے دیکھنا چاہیے، کیوں؟ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، اپنا حق کیوں نہیں دیکھنا؟ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ووٹ کیا کرنے کا ہے، ووٹ نہیں ڈالنا، یہ نہیں ڈالنا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ووٹ کی حیثیت ہے، اس ملک میں ووٹ کی حیثیت ہے۔ یاد رکھیے ظالم یہ چاہتا ہے اور ظالم لوگ یہ چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے۔ اب جو جارج نہیں ووٹ دینے تو اسے چھینیں گے کیا بولیں؟ ہم پہلے بول رہے تو چھیننا کو رہے بھائی ہمیں نہیں جاتے، نہیں، ہمیں اپنے حق کا استعمال کرنا چاہیے، یہ ہمارا اس ملک کا آئینی حق ہے، ہمیں قانون حق دیتا ہے کہ ہم ووٹ دیں اپنی مرضی کے آدمی کو، اپنی مرضی کے آدمی، قانون ہمیں حق دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، شرعی انداز سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ دوسری بات، اب رہی بات کہ بھئی یہ تو ایک جمہوری ملک ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اس حساب سے قانونی آئینی حق ہمارا ووٹ دینا ہے، تو ووٹر آئی ڈی کارڈ پر جس کے پاس نہیں ہے پھر سے ایک مرتبہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انتخابات کے بعد بھی اپنے اپنے ذمہ داروں سے اور سیاسی لوگوں سے مشورہ کر کے اپنی ووٹر آئی ڈی کو بنا لینا چاہیے، اپنے دستاویزات صحیح کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو قانون کے حساب سے، کاغذ کے حساب سے آپ ہندوستانی بناؤ، ورنہ حالات اگر بگڑیں گے تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ ہندوستانی ہیں یا نہیں۔ آپ ایس آئی آر آیا ہے، ایس آئی آر میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ صاحب 2003 میں آپ کا الیکشن میں آپ کا ووٹ تھا نہیں تھا، آپ 2003 میں ووٹر تھے نہیں تھے، ہم گئے نہیں، ہم دیکھے نہیں، ووٹ ہے نہیں ہے، ووٹر آئی ڈی ہے نہیں ہے، دیکھے نہیں، تو پھر یاد رکھیے ایسے غافلوں کو، غفلت کا انجام برا ہی ہوتا۔ پھر ہم بولیں گے بھئی ایسے حالات آ گئے، ہمارے کو نکال دے رہے، ڈیٹینشن سینٹر بنا دے رہے، وہ بنا دے رہے، یہ بنا دے رہے، ظالم ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور ہم اپنی حفاظت کا سامان نہیں کرتے، ہم اپنی عبادت کا سامان نہیں کرتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ شعور پیدا کریں آپ، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ووٹنگ پرسنٹیج ہمارا بڑھنا چاہیے۔ جتنے ووٹر ہیں سب اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے۔ اب آپ ووٹ ڈالنے میں آپ کی مرضی ہے، آپ کس کو ڈالیں
مالک آپ کے پسند کا لیڈر کون ہے، آپ کا منتخب نمائندہ، آپ کس کو پسند کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کی شرعی ذمہ داری بتا رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ووٹ کی ایک حیثیت ہے، ووٹ کی ایک حیثیت ہے۔ ووٹ کی 4 حیثیتیں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی۔ نمبر 1، ووٹ ایک وکالت ہے، ووٹ ایک وکالت ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے آپ اپنے ایک آدمی کو وکیل بناتے ہیں کہ حکومت سے ہماری بات، ہمارے مطالبات رکھنے کے لیے یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، یہ جائیں گے کونسل میں، بلدیہ کی کونسل میں رہیں گے یا اسمبلی میں رہیں گے یا قانون ساز کونسل میں رہیں گے، یہ ہمارا وکیل ہے، یہ ہماری بات کرے گا۔ اب ظاہر ہے پوری قوم تو اسمبلی میں نہیں جا سکتی، پورا گاؤں کا گاؤں جا کے بلدیہ میں تو نہیں بیٹھ سکتا، محلے کی طرف سے ایک آدمی جائے گا، تو وہ آدمی آپ کی بات کرے گا، آپ کا وکیل بنے گا۔ تو ووٹ دینا گویا وکالت ہے، آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، حکومت کو اس بات کی، الیکشن کمیشن کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو ووٹ دیا ہے، یہ آدمی میری طرف سے میرے مسائل اور میرے قوم کے مسائل آپ کے سامنے رکھے گا۔ ووٹ ایک وکالت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے۔ آپ ووٹ دے رہے، اس کا مطلب آپ ان کو اچھا سمجھیں، آپ ان کو اچھا سمجھیں، گواہی کے ووٹ دینا۔ اور جھوٹی گواہی یہ تو اسلام میں اجازت ہی نہیں۔ تیسری بات، ووٹ ایک سفارش ہے، ووٹ ایک سفارش ہے۔ آپ سفارش کر رہے ہیں حکومت سے، الیکشن کمیشن سے کہ یہ آدمی کو آپ فلاں ذمہ داری دیجئے، ایم ایل اے بنائیے، ایم پی بنائیے، ممبر بنائیے، کونسلر بنائیے، سرپنچ بنائیے۔ آپ ووٹ کے ذریعے سے سفارش کر رہے ہیں۔ یہ شرعی طور پہ ووٹ کا تیسرا درجہ۔ چوتھا درجہ کیا ہے ووٹ کا؟ ووٹ کا چوتھا درجہ یہ ہے، آپ مشورہ دے رہے ہیں حکومت۔ کاغذ دیا حکومت نے آپ کو کہ بھائی اتنے سارے لوگ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کھڑے ہوئے ہیں، کون آپ کے مسائل کے لیے آپ کس کو پسند کرتے ہیں، آپ کس کی سفارش کرتے ہیں، تو آپ سفارش کر رہے ہیں کہ میں ہمارے فلاں بھائی کی سفارش کرتا ہوں، یہ آدمی اچھا ہے، آپ اسے منتخب کیجئے۔ اب جتنے زیادہ لوگ سفارش کریں گے وہ جیت جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کیا ہوا؟ صحابہ کرام بیٹھے، بیٹھنے کے بعد مشورہ کیا صحابہ نے، دیکھو اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارا ایک نمائندہ، ہمارا امیر ہونا چاہیے، ہمارا بڑا ہونا چاہیے۔ کیا کریں گے بھائی؟ کس کو بنائیں گے اپنا امیر؟ کس کو بنائیں گے اپنا جو ہے بڑا، جو ہماری فکر کرے، ہمارے حالات کی فکر کرے، ہماری ضروریات کا خیال کرے، ہمارے کو لے کے چلے؟ کون ہے ایسا؟ صحابہ نے مشورہ کیا، سب کے سب صحابہ نے متفقہ طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنا دیا گیا۔ تو یہ سفارش ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر کا انتقال ہوا، پھر صحابہ بیٹھے، مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، کئی نام آئے، لیکن اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہم سب میں سب سے علم والے، سب سے فضل والے، سب سے سمجھدار، حالات کا علم رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہذا مشورے سے پورے عالم کے مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا۔ تو یہ سفارش ہی تو ہے۔ ووٹ دیا صحابہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہو گئے، اور منتخب ہو کر سارے عالم کے مسلمانوں کی انہوں نے امارت کو سنبھالا اور خلافت کو سنبھالا، اور اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اللہ کے نبی کی امت کو سنبھالا۔ یہ ووٹ کی شرعی حیثیت ہے۔ ووٹ ہمارا ووٹ سفارش ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا سے زیادہ پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چلتی تھی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مسجد میں فجر کی نماز میں زہریلے خنجر سے مارا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوا ڈالی جا رہی ہے جسم میں، اور دوا پلائی جا رہی ہے، اور وہ دوا اس زخم سے نکل جا رہی، جس زخم جو چاقو اور خنجر کے حملے سے زخم پیدا ہوا تھا، دوا پیتے اور وہ دوا خون کے ساتھ اس زخم سے نکل جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب دوا کے قبول ہونے کا اور دوا آنکھ کو، دوا جسم کو لگنے کا وقت ختم ہو گیا، اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، لہذا ایک کام کرو،
بلایا اور بلانے کے بعد 6 نام دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، 6 نام دیے اور 6 نام دے کر 6 لوگوں کی تعریف بھی کی. دیکھو ان کو بتانا میرے بعد ان کے اندر یہ خاص بات ہے، انہوں یہ اچھے آدمی ہیں، ان کے اندر یہ خاص عادت ہے، ان کے اندر یہ علم ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. 6 لوگوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام پیش کیا اور اس زخمی حالت میں 2-3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کو چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. صحابہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ان 6 لوگوں پر مشورہ کیا کہ ہمیں کس کو بنانا چاہیے. بہت مشورے کے بعد کئی دن لگے، کئی دن کے مشورے کے بعد اس بات پر سب جمع ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا چاہیے. آپ اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں، آپ قریشی بھی ہیں، آپ حضور کے خاندان کے بھی ہیں، اللہ کے نبی نے آپ پر اعتماد کیا ہے. یہ ساری ان کی صفات پر غور کر کے اور صحابہ نے یہ مشورہ کیا اور یہ سفارش کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناؤ. تو یہی تو ووٹ ہے بھائی، ووٹ ایک سفارش ہے نا. آپس میں بیٹھے 6 نام تھے، 6 نام دے کر گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ 6 ناموں میں سے منتخب کیا اور بنا لیا گیا. تو شرعی طور پر یہ حیثیت ہے ووٹ کی، اس لیے ووٹ ڈالنا چاہیے اور ووٹ نہیں ڈالنا یہ نہیں ڈالنا ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے. ووٹ کا اپنے استعمال کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے محلے کے حق میں بہتر ہو، اللہ پاک اس کو منتخب کرے. باقی فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات میں صحیح طور پر جو ہے کام کرنے کے اللہ کا فرمائے.